الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 14واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 233 تک ہوا۔ آیت نمبر 233 کے بعد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے نکاح اور طلاق کے احکام کا۔ طلاق کے بعد ذکر تھا کہ اگر طلاق ہوتی ہے ایسی عورت کو جس کے گود میں بچہ ہے تو بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، اس سے متعلق مسائل تھے۔ دودھ پلانے کا زمانہ، دودھ پلانے کی اجرت، دوسری عورت سے دودھ پلوانا، کب تک دودھ پلایا جائے، اس سے متعلق تفصیلات گزریں۔ اسی طریقے سے طلاق کی عدت کا ذکر بھی اوپر ایک رکوع پہلے آ چکا ہے کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، وہ اگر طلاق پا جائیں تو طلاق کی عدت ان کی 3 حیض ہوتی ہے۔ یہ طلاق عدت طلاق کہلاتی ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر عدت وفات کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ عدت وفات یعنی شوہر فوت ہو جائے تو شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد بیوہ کو اس کی جو بیوی چھوٹی ہوئی ہے، بیوی چھوڑ کر فوت ہوا تو اس بیوی کو عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے، سوگ میں رہنا ہوتا ہے، ایک وقفہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اس مدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی اور اس مدت کے اندر اس کو زیب و زینت، خوشبو اور اچھے کپڑے استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ عدت وفات عدت طلاق سے الگ ہے۔ عدت طلاق تو 3 ماہواری ہے، عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن یہ عدت وفات ہے۔ یہ عدت وفات یا جو اوپر گزری عدت طلاق ان عورتوں کے لیے ہے جن کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے۔ جو عورتیں امید سے ہیں ان کی عدت طلاق بھی اور عدت وفات بھی دونوں عدتیں ایک طرح کی ہوتی ہیں، وہ بچے کی پیدائش۔ طلاق شدہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حالت حمل میں کسی نے طلاق دی ہوئی ہے تو وہ عدت اس کی جب پوری ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہی حال ہے کہ جس شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت بھی حمل جننے سے بچے کے پیدا ہونے کے وقت سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے وہ عدت بہت گھٹ بھی سکتی ہے، بہت بڑھ بھی سکتی ہے۔ عدت وفات کو یہاں بیان کیا گیا، عدت طلاق کو اوپر بیان کیا گیا، لیکن حمل والی عورت چاہے وہ طلاق والی ہو چاہے وہ وفات والی ہو اس کی عدت حمل کے جننے سے ہوگی۔ اس کو سورہ طلاق کے اندر 28ویں پارے میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اب وہ حمل چاہے 1 ہی گھنٹے میں ہو جائے، مثلا شوہر کی ادھر جان نکلی، 1 گھنٹے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت پوری ہو گئی۔ اب اس کو 1 دن بھی عدت میں نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ عدت حاملہ کی عدت بچے کی پیدائش سے پوری ہو جاتی ہے۔ آدھا گھنٹے بعد بچے کی پیدائش ہو جائے، 15 منٹ بعد بچے کی پیدائش ہو جائے، شوہر کے مرنے کے بعد وہ عدت پوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے طلاق کے بعد جو ہے بچہ 1 دن میں پیدا ہو جائے تو عدت 1 دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورت کی عدت، اور اگر 8 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، پہلے 1 ہی مہینہ تھا، ابھی امید سے ہوئی تھی، شوہر کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، اب وہ بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوگا، 9ویں مہینے میں ہوگا تو 8 مہینے تک وہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ اسی طریقے سے طلاق والی عورت بھی 8 مہینے تک عدت میں بیٹھی رہے گی اگر طلاق اس کو پہلے ہی ماہ میں ہو گئی جب امید سے تھی وہ۔ تو اس لیے حاملہ کی عدت کا مسئلہ الگ ہے اور ماہواری آنے والی عورتوں کا مسئلہ الگ ہے،
اور اس میں طلاق کے بارے میں تفصیل ہے، اور جن عورتوں کو ماہواری نہیں آتی ان کو طلاق ہو جائے تو وہ مسئلہ اوپر آ چکا ہے کہ پھر ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اس میں بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں 3 ماہ 13 دن، یہ 13 دن کوئی چیز نہیں ہے، غلط مشہور ہے عوام میں 13 دن کے الفاظ، صرف 3 ماہ۔ ماہواری آنے پر تیسری ماہواری جب ختم ہوگی، چاہے وہ تیسری ماہواری 3 مہینے پہ ختم ہو جائے چاہے 5 مہینے میں ختم ہو، یہ عورتوں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اور ماہواری نہیں آتی کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ماہواری آتی ہی نہیں اس کو، تو اس کی عدت 3 مہینے میں پوری ہوتی ہے، جب تیسرے مہینے کا آخری دن ہوگا عدت پوری ہو جائے گی، وہ تو طلاق کی بات ہے۔ وفات والی عدت میں ماہواری سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی ماہواری آتی ہو یا نہیں آتی ہو، اگر حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس میں 4 مہینے کے بعد 10 دن جڑے ہوئے ہیں، یعنی حمل کا آدھا زمانہ، حمل جو تقریباً 9 مہینے ہوتا ہے اس کا گویا آدھا زمانہ جو ہے یہ عدت وفات ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ اس میں بھی تفصیل ہے، اکثر لوگ اس بات تفصیل کو نہیں جانتے کہ اگر وفات اتفاق سے چاند رات میں ہوئی ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن جو گزارے جائیں گے وہ چاند کے اعتبار سے، چاند 29 کا ہوتا رہے تو 3 دن گھٹ جائیں گے، 4 دن گھٹ جائیں گے، چاند اگر 30 کا ہوا تو 1 دن بڑھ جائیں گے، تو 4 مہینے وہ چاند کے اعتبار سے، قمری چاند کے اعتبار سے، یعنی چاند کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھتی جائے، اگر چاند ہو گیا تو 1 مہینہ پورا ہو گیا، وہ 29 پہ پورا ہوا یا 30 پہ پورا ہوا، چاند اگر نہیں نکلا۔ اور اگر چاند رات میں انتقال نہیں ہوا ہے تو یہ جو ہر مہینہ پھر 30 دن کا جوڑا جائے گا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ 130 دن پورے گزارے جائیں گے، اور یہ 130 دن پورے گزرنے پر جب وہ گھڑی آ جائے گی جس گھڑی میں شوہر کی جان نکلی تھی، جب وہ ٹائم آئے گا، مثلا 10 بجے دن میں شوہر کا انتقال ہوا، تو 130 دن جب پورے ہوئے اور 30ویں دن میں جا کر کے 10 بجے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ عدت گزارنے میں شوہر اور عورت کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ شوہر کے ساتھ جس گھر میں وہ رہتی تھی، وہ فلیٹ ہو یا اس کا اپنا ذاتی گھر ہو یا وہ کرائے کا گھر ہو، شوہر کے ساتھ بیوی کی جس گھر میں رہائش تھی اس گھر میں وہ رہے، عدت گزارے گی، الا یہ کہ وہاں اس کی آبرو خطرے میں پڑ جائے یا وہاں عدت گزارنے کے لیے اس کو رہنے کی اجازت نہ ملے، یا یہ کہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہاں وہ رہ نہ سکے، تو اور بات ہے، پھر وہ اپنے میکے میں یا جہاں اس کو سہولت سے عدت گزار سکتی وہاں منتقل ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں شوہر والے گھر میں ہی اس کا رہنا یہ واجب ہے، تو عدت گزارنے میں شوہر کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، اور اس بیچ میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی، دوسرا شخص بھی اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، آگے کی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں وہ زیب و زینت ان دنوں میں اختیار نہیں کرے گی، خوشبو والا تیل، خوشبو والا پاؤڈر، خوشبو والی چیزیں، انگوٹھی پہننا، چوڑی پہننا، اسی طریقے سے زینت والے کپڑے پہننا، شادی بیاہ والے لباس پہننا، باریک کنگھی کرنا جس میں تیل بالوں پہ لگا کر کے، غرض ہے کہ کوئی بھی بناؤ سنگار کے لین کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ عدت کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ عدت کی پابندی میں ایک چیز ہمارے معاشرے میں بلا وجہ مشہور ہو گئی کہ عدت میں کچھ پردے بڑھ جاتے ہیں جو عدت کے بغیر وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پردوں کے لائن سے عدت میں کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود پردے کے بنائے ہیں وہ عدت ہو یا عدت کے بغیر ہو، وہ حدود یکساں ہیں۔ جن عورتوں سے پردہ ہے وہ عدت میں بھی ہے، عدت کے باہر بھی ہے، جن سے پردہ نہیں ہے عدت میں بھی نہیں ہے، عدت کے باہر بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت گزار رہی ہے لہذا پردہ کرو، عدت ختم پھر پردہ ختم، یہ پردے 4 مہینہ 10 دن کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، پردے تو جو اللہ نے بنائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بنائے ہیں، اور جو نہیں بنائے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ 4 مہینہ 10 دن کے لیے پردہ اسپیشل نہیں چالو ہو جاتا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ عدت سے ہے لہذا جو ہے نہیں بولیں گے، عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ مذاق شروع ہو جائے گا دیور سے۔ دیور سے اگر پردہ ہے کہ اس سے ایک بے تکلفی نہ ہو تو وہ عدت میں بھی نہیں، عدت کے باہر بھی نہیں، اور اس طریقے سے تو بہرحال تو عدت وفات کے سلسلے میں 4 مہینہ 10 دن اس کو بیٹھنا ہوتا ہے عدت میں۔ اور یہ عدت کی مصلحت کیا ہے؟ عدت کی بڑی مصلحت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو 4 مہینے میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، جان پڑ جاتی ہے بچے کے اندر، تو یہ 4 مہینہ اس مصلحت سے کہ حمل پوری طرح واضح ہو جائے، اگر ہے اور نہیں ہے تو وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ تو ایک
تاکہ جب دوسرے سے اگر نکاح ہو تو بچے کے نسب میں خلط ملط نہ ہو۔ دراصل یہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں ساری برائیوں کے باوجود ایک اچھائی یہ تھی کہ نسب کے معاملے میں بڑے غیرت والے تھے اور نسبوں کی وہ بہت حفاظت کرتے تھے۔ ان کو 10 12 پشت کے نام یاد ہوتے تھے۔ آج ہم سے پوچھا جائے پردادا کا نام کیا، ہم نہیں بتا پائیں گے، سگڑ دادا کا نام کیا، ہم نہیں بتا پائیں گے، لیکن وہ مجھ سے پوچھیے ہمارے ابا کا نام یہ، ہمارے دادا کا نام یہ، ان کے ابا کا نام یہ، پھر ان کے ابا کا نام یہ، پھر ان کے ابا کا نام یہ، وہ 12 پشت تک گناتے چلے جائیں گے اور بھی اس سے زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے سب لوگ ان سے آگے پوچھا کرتے تھے کہ فلانے کے نسب آپ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، اب وہ آپ گنانا شروع کر دیتے تھے، یہ ان کے ابا، پھر ان کے ابا، یہ ان کے ابا کا نام، یہ ان کے ابا کا نام، اس طریقے سے وہ ماہرین انساب کہلاتے تھے۔ تو وہ نسب کی حفاظت جیسے یاد رکھنے میں کرتے تھے، ایسی نسب کی حفاظت کی خاطر انہوں نے یہ رسم بنا رکھی تھی کہ 1 سال تک عورت عدت میں رہتی تھی۔ اسلام نے اس قانون میں تخفیف پیدا فرما دی کہ 1 سال تک نہیں، اس حمل کے آدھا زمانہ 4 مہینہ 10 دن، یہ اگر حمل ہے تو حمل کا پورا زمانہ، حمل نہیں ہے تو اس کو اندازہ لگانے کے لیے، اس کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے حمل کا آدھا زمانہ کافی ہے کہ بچہ 4 مہینے میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو 4 مہینہ 10 دن جو ہے یہ اس کو 3 چلے 10 دن اس کو یہ گزارنے پڑتے ہیں کہ اس میں دوسرے سے وہ نکاح نہ کر سکے۔ تو نکاح کرنے کی پابندی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی قید لگائی تاکہ دوسرے سے نکاح میں جانے کے بعد نسب اور بچے کی پیدائش میں خلط ملط نہ ہونے پائے۔ حدیث میں فرمایا گا کہ ایک کا کسی کے کھیتی کو دوسرا آدمی سیراب نہ کرے، یعنی نکاح کہ حمل کے زمانے میں جس دوسرے کا حمل ہے کوئی اور اس سے نکاح نہ کرنے پائے۔ اور دوسری مصلحت عدت کی یہ ہوتی ہے کہ نکاح جو ایک پاکیزہ رشتہ تھا اور میاں بیوی کا ایک جو تعلق تھا، اس تعلق کی عظمت کا اظہار ہے، اسی لیے اس کو سوگ کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے شوہر دنیا کے رشتے میں جو عورتوں کا تعلق ہوتا ہے، والدین نکاح کے بعد والدین سے زیادہ گہرا تعلق ہو جاتا ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اس تعلق پہ جدائیگی پر اللہ رب العزت کی طرف سے عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح 1 سال تو نہیں، اسی طرح زمانے جاہلیت کی طرح یا ہندوؤں کی رسم کی طرح شوہر کے ساتھ جل جاؤ، ستی ہو جاؤ، یہ تو نہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ غم کا انداز ایک عرصے تک تمہارے اندر رہنا چاہیے، جس کو سوگ کہتے ہیں۔ تو یہ سوگ منانے کا حکم اسلام میں دیا گیا، اسی لیے اس میں چوڑی وغیرہ پہننے کو منع کیا گیا۔ عورتیں کرتی چوڑی توڑ دیتی، توڑنے کی ضرورت نہیں، اتارنے کی ضرورت ہے۔ مال کو ضائع کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو مال کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو اتار کے رکھا جائے، 4 مہینہ 10 دن کے بعد پھر پہن لیا جائے، اس پہننے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر شوہروں کی وفات پر عورت کو کتنی مدت تک عدت میں رہنا ہوگا اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور عدت گزرنے کے بعد پھر ایک بات یہ فرمائی گئی کہ جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے تو اب وہ اگر کوئی جائز کارروائی اپنی ذات کے بارے میں کرنا چاہیں، مراد یہ کہ وہ نکاح کرنا چاہیں کہ ہم بیوہ نہیں بیٹھیں گے، ہم کسی اور کے نکاح میں جائیں گے، تو جو ان کے گارجن ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، تو اس میں ان کی جائز باتوں میں روڑے نہ اٹکائیں کہ نہیں تم کو جو ہے لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ جب ان کی عدتیں پوری ہو جائیں تو تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی عار و شرم کی بات نہیں ہے۔ ان جائز باتوں میں جو عورتیں اپنے بارے میں تجویز کریں، نکاح کرنا تجویز کریں، تو یہ بلکہ حدیث پاک میں ترغیب دی گئی، بیواؤں کا نکاح ثانی، کسی اور شوہر سے نکاح بیوہ کو جلدی کرا دیا جائے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ بیوہ رہنا، یہ بے نکاح رہنا، خواہ وہ بیوہ ہو یا کنواری ہو، بے نکاح رہنا معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اس میں ناجائز تعلقات کے جو چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے عمر کوئی ہو، بڑی عمر ہو، چھوٹی عمر ہو، حتیٰ کہ بڑھاپے کی بھی عمر ہو، تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اس سنت کے ساتھ جی رہا تھا، یعنی نکاح کے ساتھ وہ جی رہا تھا، بے نکاح کے جینا۔ اسی لیے بزرگوں نے حدیث پاک کی منشا کو سمجھتے ہوئے 90 برس کی عمر بھی انہوں نے فرمایا نہیں، میں نکاح کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میرا نکاح کیا جائے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بڑی مصلحت ہے، کچھ خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیوی کے علاوہ نہیں کر سکتی، پیشاب پخانا، دھونا، دلانا، پاکی ناپاکی، اس طرح کی چیزیں بیٹیاں بھی کریں یا گھر میں اور جو
نوکرانی کرے، کچھ خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پوری طریقے سے جس خوش دلی کے ساتھ بیوی انجام دے سکتی ہے، بڑھاپے کے ساتھ دے سکتی ہے، وہ اور لوگ نہیں انجام دے سکتے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اس بات کو چلانا چاہیے کہ بیوہ عورتیں بغیر نکاح کے بیٹھی نہ رہیں، بلکہ جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں وہ مرد بھی کسی عمر کو پہنچ گئے ہوں، وہ بغیر نکاح کے بیٹھے نہ رہیں۔ قرآن نے اسی بات کو یہاں کہا کہ جب ان کی عدتیں پوری ہو جائیں، جوانی کو ہوں یا کسی عمر کو ہوں، عمر کی بھی قید نہیں بیان فرمائی، تو فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی تجویز رکھے نکاح وغیرہ کی۔ ہاں، شریعت کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ غلط جگہ نکاح کرنے کو سوچ لیں، بے جوڑ جگہ نکاح کرنے کو سوچ لیں، یا بغیر نکاح کے ہی کسی سے تعلق بنانے کو سوچ لیں، تو اس میں تمہارے لیے پھر حرج کی بات ہے۔ حرج کی بات یہ ہوگی کہ اگرچہ گناہ وہ کرے گی لیکن تم گناہ کو روک سکتے تھے، تم نے روکنے کا کیا قدم اٹھایا، تم سے بھی باس پرس ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہا ہے، فلانے کے گھر میں ہو رہا ہے۔ انسان اگر اپنا رول ادا کر سکتا ہے، وہاں پر گناہ کو روک سکتا ہے زبان سے، ہاتھ سے، زور زبردستی، تو اس کو کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ وہ گناہ میں شامل کہلائے گا، اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اور جب جو چیز گناہ کی نہ ہو تو انسان کو پھر اس میں روڑے میں نہیں اٹکانا چاہیے، جائز بات میں۔ اسی کو کہا گیا کہ دستور کے مطابق اگر وہ نکاح وغیرہ کی تجویز ان کی ہو تو اس میں تم معاون بنو، اس کے لیے مانع نہ بنو۔ آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، پوری طرح اس سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری کیا نیتیں ہیں۔ انسان زبان سے تو اپنی خوب واہی تعریف کیا کرتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پوری خبر ہے۔ تو اس آیت میں گویا دو حکم ہوئے، ایک حکم تو عدت وفات کا، دوسرا حکم وفات کی عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کا نکاح کرا دو اور ان کے نکاح کرنے میں کوئی دشواری اور رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ شوہر والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، تو ان بیویوں کو کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتظار میں روکے رکھیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ایک میعاد پوری کرنے کے لیے ایک مدت تک روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ کرنے سے۔ وہ مدت کتنی؟ 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں اور ان کی عدت کی میعاد پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب تمہارے لیے کوئی اس میں حرج و گناہ کی بات نہ ہوگی، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ عدت گزارنے والی عورتیں عدت گزار کر کے اپنے بارے میں کوئی تجویز رکھیں، کوئی کارروائی کریں، جائز کارروائی کریں بالمعروف شریعت کے دستور کے مطابق، تو تمہارے لیے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، مثلا نکاح وغیرہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو اس پہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم انا سبحان اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا
ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت ومن سكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین یہ رمضان کا پڑوسی مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اے اللہ شعبان کے مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزار کر ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کو پانے والا بنا. اے اللہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے، رمضان المبارک کی روحانی نعمتوں سے، رمضان المبارک میں پائے جانے والے تیرے قرب الہیت و روحانیت سے ہم سب کو مستفیض فرما. اے اللہ رب العالمین گزرے ہوئے تمام رمضانوں کے مقابلے میں آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے بہتر فرما. یا رب العالمین ہم سب گنہگاروں پر اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ رب العالمین آج کی رات میں تیری طرف سے جو بھی برکتیں رحمتیں عنایتیں نازل ہوں اے اللہ ہم سب کو بلا استحقاق کے اے اللہ ان رحمتوں برکتوں عنایتوں کا مستحق فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں برکتیں عنایتیں ہم سب پر بھی متوجہ فرما دے. اے اللہ رب العالمین تیری طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی صحت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار. اے اللہ ہم سب تو سب کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم سے بڑا کون محتاج ہوگا. اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں مغفرت کی بھی ہیں، رحمت کی بھی ہیں، روزی کی بھی ہیں، صحت کی بھی ہیں، عزت کی بھی ہیں، عافیت کے بھی ہیں. اے اللہ ہم سب تجھ سے عزت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ عافیت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب صحت کے طلبگار ہیں. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. اے اللہ مختلف طرح کی ضرورتیں لاحق ہیں. اے اللہ سب کی ضرورتوں پر
اے اللہ اپنے خزانے غیب سے خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ سب کی ضرورتوں پر نظر کرم فرما، اے اللہ ہم سب کی گناہوں، ہم سب کی اے اللہ جرائم اور اے اللہ ہم سب کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اے اللہ ہم سے جس کی جو پریشانیاں لائق ہیں وہ پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام اے اللہ جو چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کو ان تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما، جو جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس مصیبت سے نکال لے، جو جس پریشانی میں گھرا ہوا اس کو پریشانی سے نکال لے، اے اللہ جو جس جائز چیز کے طلب میں لگا ہوا اس کو وہ جائز چیز اے اللہ عطا فرما دے، جو جائز ملازمتوں کے تلاش میں ہے انہیں جائز ملازمت سہولت سے عطا فرما دے، جو اے اللہ جائز روزگار کی تلاش میں ہے ان کو یا اللہ عزت والی روزی نصیب فرما دے، یا اللہ کتنے بھائی اپنے قرضوں سے پریشان ہیں، یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، انہیں اللہ جائز روزگار سے جوڑ دے، ان کی آمدنیوں میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال میں وسعت نصیب فرما، ہم سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ہم سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہم سب کی دکانوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ روپے پیسے زیادہ ہو برکت نہ ہو تو اے اللہ پریشان انسان ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم سب کے مالوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و اعمال کے اعتبار سے بھی اے اللہ ثابت قدم فرما، ہم سب کے ایمان میں بھی برکت و ترقی نصیب فرما، آج ہم اے اللہ ایمان کی بہت نچلی سطح پر ہے، قدم قدم پر اے اللہ ہمارا ایمان اے اللہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، اے اللہ ایمان کے دامن سے ہم اے اللہ دور ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم نگاہ کے سامنے کوئی غلط چیز آ جاتی ہے ہمارا ایمان ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں کرا پاتا، اے اللہ ہماری زبانیں ہمارا ایمان ہماری زبان کی حفاظت نہیں کرا پاتا، اے اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کو قوی فرما دے، اے اللہ کوئی ہمیں آگ میں جلا دے، ہمیں جو ہے اللہ کوئی ہمیں تیر تلوار کے سامنے کھڑا کر کے دھمکی دے، اے اللہ ہم ایمان کا سودا نہ کریں، اے اللہ ہم کفر کا سودا نہ کریں، اے اللہ ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات اور ہر قسم کے ناجائز و حرام کاموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں وہ اعمال نصیب فرما جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اے اللہ جن اعمال سے ہمارا درجہ بلند ہوتا ہے، ہم جنت کے مستحق بنتے ہیں، اے اللہ وہ نیک اعمال ہمیں اللہ عطا فرما دے، ان نیک اعمال کے ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ جو گناہ کے کام ہیں، جتنے جرائم ہیں، جتنے گناہ کبیرہ ہیں، جتنی حرام باتیں ہیں، جتنی اے اللہ تیری ناراضگی والی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ ہمیں دور کر دے، اے اللہ ان سے ہمیں نفرت دے دے، اے اللہ رب العالمین سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمارے لیے بچنا آسان نہیں ہے، آج کے ماحول میں اے اللہ گناہوں سے بچنا واقعی بہت مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ بہت سے بھائی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر اسی گناہ میں پھنس جاتے ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، شیطان پوری طرح ہم پر قابض ہے، اے اللہ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں اتنی اپنی محبت دے دے جو نیکیوں پر جما دے، ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے جو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ یہ زندگی تو پوری امتحان بھری زندگی ہے، اے اللہ یہ زندگی آپ نے اس لیے دی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے ہم اپنے جائز تقاضوں کو پورا کر کے جائز طریقے سے جائز تقاضے پورا کر کے آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اے اللہ تمہیں آخرت یاد ہی نہیں آتی، اپنی موت ہمیں یاد نہیں رہتی، اے اللہ کب ہم دنیا سے ہم چلے جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے باوجود ہمیں 24 گھنٹے میں کسی وقت اپنی موت کا دھیان نہیں آتا، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو موت کو روزانہ 20 مرتبہ یاد کرے وہ شہید مرے گا، ہم ایک مرتبہ بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اے اللہ ہماری موت اے اللہ ہماری زندگی کے مطابق ہوتی ہے، ہماری زندگی اچھی نہیں تو اے اللہ موت کیسے اچھی ہو، ہماری زندگی بھی اچھی بنا دے، ہمیں موت بھی اچھی دے دے، اے اللہ ہماری زندگی بھی ہماری اچھی بنا دے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، اے اللہ ہماری زندگی اچھی بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں
سے بچا لے۔ اے اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل پاتا، اے اللہ ڈوبا ہوا خود جو ہے اپنی جان نہیں بچا پاتا، اے اللہ اسے دوسروں کا سہارا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ ہم خود سے نہیں نکل پا رہے، اے اللہ اپنی رحمت سے نکال لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کے دلدل سے نکال لیجئے۔ اے اللہ اے رب العالمین اب جو زندگی جیسی گزری ہے اللہ اسے معاف فرما دیجئے، آگے والی زندگی ہے اللہ اب اچھی بنا دیجئے، آگے والی زندگی اب گناہوں سے پاک صاف زندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں آخری دم پہ کلمہ پڑھایا جائے ہمیں کلمہ پڑھتے رہنے والا بنا دیجئے، ہمارے زبان و دل کو کلمہ طیبہ سے مانوس فرما دیجئے، انسیت فرما دیجئے۔ اے اللہ قبل اس کے کہ ہم پر مٹی ڈالی جائے ہمیں اپنے کو اے اللہ اپنے نفس کو خاک کرنے والا بنا دیجئے، اس سے پہلے کہ ہمارا آخری غسل ہمیں دیا جائے ہمیں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اپنے کو تو اے اللہ گناہوں سے نہا لینے والا بنا لیجئے۔ اے اللہ قبل اس کے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے ہمیں اپنی نماز کا دھیان کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب العالمین اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اے رب العالمین اتنا بڑا مجمع کسی سخی اور کسی بادشاہ کے دروازے پر پہنچ کر بھیک اس سے مانگے، اے اللہ اس کو بھی شرم آتی ہے، تو 99 ماؤں سے زیادہ شفقت والی ذات ہے۔ اے اللہ اے رب العالمین یقیناً ہم نے روزانہ سینکڑوں ہزاروں گناہ کیے ہیں، اے اللہ معاف کرنے والا بھی ایک معاف کرنے کی اس کی حد ہوتی ہے۔ اے اللہ تیری ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، تیرے یہاں تو اے اللہ ہم پوری عمر بھر کے گناہ سمندر کے برابر گناہ لے جائیں، ریت کے ذرات کے برابر ہمارے گناہ ہو جائے، اے اللہ تیرا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اے اللہ تیری معاف کرنے میں تیرا کچھ نہیں بگڑتا، اے اللہ تو اگر ہم سب کی بخشش کر دے تیرا کچھ نہیں بگڑتا، اے اللہ ہم سب کا بن جائے گا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے، ہمیں اپنی ایسی رضا نصیب فرما دے اے اللہ کہ اس کے بعد کبھی آپ کی ناراضگی نہ ہو، ہم سب سے ایسے راضی ہو جائیے اے اللہ کہ اس کے بعد آپ ناراض نہ ہو، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی دائمی رضا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پر ایمان کے خاتمے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ کس کے لیے کتنی زندگی لکھی ہے کس کو معلوم، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، ہم میں سے جس کا جب بھی آخری وقت آئے ایمان پر خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجئے، رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، اولاد کے نیک بنانے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جن کے گھرانوں میں جوان بیٹے بیٹیاں ان کے اچھے رشتے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد کے عطا فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر اسلام کی سر بلندی کے فیصلے فرما دیجئے، دشمنان اسلام کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، دشمنان اسلام جن کی قسمتوں میں ہدایتیں نہیں ہیں ان کو ملیا میٹ کرنے کے فیصلے فرما دیجئے، ان پر اپنا عذاب بھیج دیجئے، اے اللہ ان کے صفوں میں انتشار پیدا فرما دیجئے، ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیجئے، اے اللہ ان کے صفوں کو میں اختلاف و انتشار پیدا فرما کر ان کی طاقتوں کو کمزور کر دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو پھر سے سر بلند فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ نام کی مسلم حکومتوں کو کام کی اے اللہ اسلامی حکومتیں بنا دیجئے، اے اللہ جو لوگ مسلم حکومتوں اور اسلامی حکومتوں کو اے اللہ پامال کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت اور ایمانی جرأت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین میں مزید تقدس سے اللہ میں اضافہ فرما دیجئے، اے اللہ اے رب العالمین ہم سب کو اے اللہ حرمین شریفین کی زیارتوں سے مشرف فرما دیجئے، اے اللہ غیب سے اس کے انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی سعادتیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حج و عمرے میں جانے والا بنا دیجئے، جو بھائی جانے کا ارادہ کر چکے ہیں جا رہے ہیں عمرے میں یا حج میں اے اللہ ان کے وہاں سفروں کو قبول فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے جان کی مال کی ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، اے رب العالمین تمام مساجد کی تمام معابد کی مراکز کی مدارس کی دینی تحریکوں کی حفاظت فرما لیجئے، اے رب العالمین اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دیجئے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا فرما دیجئے، دوسرے کو معاف کرنے اور دوسرے
کا حق ادا کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، گھروں میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ گھروں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجیے، یا اللہ زوجین کے جہاں جھگڑے ہوں ان جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ جہاں تنظیموں دینی تحریکوں میں اختلافات وہ ختم فرما دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، ہمیں اپنے تمام کاموں میں اخلاص نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تھوڑی سی عبادت جو اخلاص بری ہو تیرے یہاں قدردانی والی ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کی تمام اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہم سب کے اعمال میں وزن پیدا فرما دیجیے، اے اللہ مرنے کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اے اللہ پل صراط پر چلنا، اے اللہ حساب کتاب کی گھڑی، اے اللہ سب میں اپنی نصرت کا اور خاص فضل کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما دیجیے، قرآن کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، قرآن کی برکت نصیب فرما دیجیے، قرآن کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کے معنی کا فہم نصیب فرما دیجیے، قرآن سے تعلق نصیب فرما دیجیے، قرآن سے عشق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کو اپنا دستور حیات بنانے والا بنا دیجیے، اے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی خدمت کر ہمیں نصیب فرما دیجیے، قرآن کی اشاعت کا ذریعہ ہمیں بنا لیجیے، اے اللہ رب العالمین ہر قسم کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ اب تک جو ہمارے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ کتنے لوگ جو دنیا میں تھے ان سال نہیں رہے، اے اللہ شب برات سے کچھ پہلے اے اللہ انتقال کر گئے، اے اللہ اسی طریقے سے کتنے بندے جو گزشتہ سالوں میں تھے ان سال وہ شب برات کو رمضان کو نہیں پا سکے، اے اللہ رب العالمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ تمام مرحومین مرحومات تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کے صدقے میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرما دیجیے، ہماری دعاؤں سے انہیں فائدہ پہنچا دیجیے، اے اللہ رب العالمین جو بھی اعزاء اقربا آبا و اجداد اساتذہ و مشائخ سب کے اے اللہ جو دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کے درجات بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کے جانے سے جو نقصان ہوا جو خلا ہوا اے اللہ اس خلا کو پر فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نیک کاموں کو زندہ رکھنے والا بنا دیجیے، برے کاموں سے بچنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خیر کا ذریعہ فرما شر کا ذریعہ نہ بنا، اے اللہ ہماری رفتار و گفتار سے کسی بھی فعل سے کسی بھی قول سے اے اللہ کوئی فتنہ کوئی شر وجود میں نہ آئے، اے اللہ ہمیں تو ایسا بنائیے کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہوں دوسرے اے اللہ ہم سے ہدایت حاصل کرے، اے اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمیں خیر کی کنجی و چابی بنا دیجیے، ہمیں شر کا تالا بنا دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا بنا دیجیے کہ اے اللہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اے اللہ ہم خدا آپ کو پسند آ جائے، اے اللہ فرشتوں سے آپ ہماری تعریف کریں کہ دیکھو بندے ہیں یہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، گناہ کے تقاضے ان کے سامنے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں پھر بھی گناہ سے بچتے ہیں، اے اللہ تو جن بندوں کی تعریف کرتا ہے فرشتوں سے جن بندوں پہ فخر کرتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دیجئے، اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اپنا مقبول بندہ بنا دیجئے، اے اللہ اے رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دیجئے، نیکوں کے ساتھ حشر فرمائیے، اے اللہ تیرے نیک بندے جو بھی آج کی رات میں دعائیں مانگیں اے اللہ وہ خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں ہوں وہ سب ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے آقا نے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان تمام خیر کی دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجئے، اور جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے جن شرور و فتن سے آفات و بلیات سے زمینی آسمانی حوادث سے جسمانی اور روحانی امراض سے جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجیے، ایکسیڈنٹ کے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، جل جانے سے حفاظت فرما لیجیے، ڈوب جانے سے حفاظت فرما لیجیے، زلزلوں میں غرق تباہ ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، اچانک کی موت سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے اے اللہ ناگہانی مصیبتوں سے بچا لیجیے، اے اللہ رب العالمین ہر قسم کے خیر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اے رب العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اے اللہ اس سے اے اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما، اور جن چیزوں سے پناہ چاہنی چاہیے ہم پناہ نہیں مانگ سکے
اے اللہ اس سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین حکام کے شرور و فتن سے بھی حفاظت فرما، جناتوں کے ستانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ابلیس و شیاطین کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے آنے والے نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما، خواتین کے دین ایمان کی حفاظت فرما۔ اس وقت جو بے حیائی و بے ایمانی کا اے اللہ ماحول ہے، اے اللہ کالجوں اسکولوں اور جو ہے یونیورسٹیوں سے جو ہے اللہ غلط قسم کی تصورات و عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان باطل تحریکوں سے اور باطل یا اللہ عقیدوں سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، توحید پر ثابت قدم فرما، سنتوں والا ہمارا چلن فرما، غیروں کے طریقے سے بچنے والا بنا، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا، کینہ حسد بغض عداوت سے ہمارے سینے کو صاف فرما، اچھے جذبات پیدا فرما، اے اللہ ہمیں شکر والا، صبر والا، قناعت والا، زہد والا، استغنا والا بنا، ہمیں ہر کام کو ریا شہرت کے جذبے سے ہمارے ہر کام کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین یہ جو دعائیں مانگی گئیں ٹوٹی پھوٹی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو کسی کی دعائیں سنتا ہو، جو ہوتا ہے تیری طرف سے ہوتا ہے، دنیا اے اللہ کہیں اور جگہ جائے لیکن اے اللہ بنانے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ یقین ہے، اے اللہ نبی بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ولی بھی تجھ سے مانگتے ہیں، غیر جو دوسرے سے مانگتے ہیں اللہ ان کی بھی پوری تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے اے اللہ تجھ سے مانگ کر کے اے اللہ اے رب العالمین تجھ سے مانگا ہے، اے اللہ تو یہ سمجھ کر مانگا ہے کہ اے اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ یقیناً ہماری دعاؤں کی قبولیت کے شرائط نہیں پائے جاتے، ہماری روزیاں پاک صاف نہیں، ہماری اے اللہ گناہ اور روڑے آڑے بنتے ہیں، ہماری قطع رحمی و گناہ اے اللہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی اے اللہ تیرا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں، تو اگر دعائیں قبول کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، مالک الکل ہے، شہنشاہ دو عالم ہے۔ اے اللہ اے رب العالمین محض اپنے اختیار سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنے شان ستاری سے ہم سب کے حق میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین اس مسجد میں جن لوگوں نے کسی بھی لین سے کبھی بھی کار خیر میں تعاون میں حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کی تمام سب کی خدمات کو قبول فرما۔ دام درم قدم سخنے جو اے اللہ یہاں اے اللہ خدمت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ سبوں کی اے اللہ خدمتوں کو قبول فرما کر سب کی درجات کی بلندی و ذخیرے آخرت اور دنیا اور جہان دونوں جہان کی بے کامیابی کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں سرخرو فرما، دین دنیا میں کامیاب فرما، ہم سب کا انجام دونوں جہان میں بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔